ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے مزید 55 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 9,929 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے 2263 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس نے مزید 55 افراد کی جان لے لی، جبکہ 1974 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کووڈ 19 کے مثبت کیسز کی شرح 6.13% ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 39,488 ہے اور اب تک 9,929 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,23,892 ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ملک میں 2,263 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,205 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں اب تک کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد 65,89,317 ہو گئی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 4,73,309 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 2,11,276، پنجاب میں 1,36,147 کیسز، خیبر پختونخوا 57,467، بلوچستان میں 18,082، اسلام آباد 37,272، گلگت بلتستان میں 4,850 اور آزاد کشمیر میں کرونا کے 8,215 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کے مطابق مثبت شرح کے لحاظ سے ایبٹ آباد سب سے آگے ہے، جہاں شرح 15.95% تک جا پہنچی ہے۔ کراچی 14.81 کے ساتھ دوسرے اور حیدرآباد 14.47% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف سے کرپشن کے سوا ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے۔ بیرونی عناصر ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ PTI حکومت کی تمام جدوجہد کرپشن کے متعلق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کرپشن پر سمجھوتا نہیں کر سکتے، باقی ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے۔ ایوان صدر میں معذور افراد کے حوالے سے میڈیا ورک شاپ کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں 99% بھارت کا ہاتھ ہے اور عدم استحکام میں بیرونی عناصر ملوث ہیں۔ عارف علوی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حزب اختلاف مطالبہ کرے اور سوچیں صبح اٹھیں گے تو وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں گے۔ ہمارے 125 دن کے دھرنے میں 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ تھا۔ دھرنے کے وقت عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات اس وقت کی حکومت کا مطالبہ تھا۔ اس وقت کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان سے بات کرے۔ صدر مملکت نے بتایا کہ وزیر اعظم سے دن میں کئی مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا ہے۔ عارف علوی کہتے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ کے لیے بہرحال اسپیکر قومی اسمبلی ہی کوئی راستہ نکالیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملک کے اداروں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے کسی صورت جمہوریت کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اداروں کے مضبوط ہونے کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اداروں پر اپنی سیاست چمکانے کے لیے انگلیاں اٹھانے والے کسی قیمت پر جمہوریت کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے ملاقات کی، جس میں آئینی، قانونی اور سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ بابر ایوان نے معاشی استحکام اور کورونا سے بچاؤ کی حکومتی پالیسیوں کو حکومت کی اہم کامیابیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اندھیرے فروشوں کا پاکستان میں اب کوئی مستقبل نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ PDM کے استعفوں کا معاملہ 31 دسمبر سے 31 جنوری تک چلا گیا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان PDM کی گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن سینٹ کے الیکشن اور ضمنی انتخابات دونوں میں حصہ لے گی۔ ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم ہوتا دیکھ رہا ہوں، حالات وہ نہیں جو دکھائی دے رہے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ استعفوں کا معاملہ 31 دسمبر سے 31 جنوری تک چلا گیا ہے۔ PDM کی گیدڑ بھبکیوں سے عمران خان 31 جنوری تو کیا 31 مارچ کو بھی استعفیٰ نہیں دے رہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پوری امید ہے اپوزیشن سینٹ کے الیکشن اور ضمنی انتخابات دونوں میں حصہ لے گی۔ اپوزیشن میں استعفوں پر اختلاف اور لانگ مارچ پر اتفاق ہے۔
استعفے دینے کے بجائے اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی۔ انہوں نے جب آنا ہے آئیں، اپوزیشن نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ 10 برس سے بلوچستان کو ہر سال 400 ارب روپے مل رہے ہیں۔ بتایا جائے کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے، یہ پیسہ کہاں گیا؟ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اسٹیج پنجاب دشمن پارٹیوں کی اماج گاہ ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی آدھی آبادی پنجابی ہے۔ پی ڈی ایم کا اسٹیج پنجاب دشمن پارٹیوں کی اماج گاہ ہے۔ نام نہاد نیشنلسٹ اربوں روپے ڈکار کے اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پنجاب کو گالی دیتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ 10 سالوں سے بلوچستان کو اوسطاً 400 ارب روپے ہر سال ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ کی آبادی ہے، یہ پیسہ کہاں گیا؟ 1 جنوری سے پیٹرول کی قیمت 2 روپے 76 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 12 پیسے فی لیٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ اوگرا نے سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی۔ حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی۔ 1 جنوری سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ 1 جنوری سے پیٹرول 2 روپے 76 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 12 پیسے فی لیٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ اوگرا نے 1 جنوری سے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ اس سے قبل حکومت نے 15 دسمبر کو پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ کوئٹہ کے لنڈا بازار میں عوام کا رش لگ گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کا واحد سہارا لنڈا بازار ہے، جہاں ہر قسم کی ویرائٹی موجود ہے۔ کپڑے فروخت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم عوام کی قوت خرید دیکھتے ہوئے ارزاں نرخ پر ملبوسات فروخت کرتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ وادی میں درجہ حرارت نقطہ انجمات سے گرا تو شہر میں گرم کپڑوں اور جیکٹس کی طلب بڑھ گئی۔ ایسے میں مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی غریب عوام کا واحد سہارا لنڈے کے گرم کپڑے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کے شہریوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا ہے، جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے گرم ملبوسات کی بھرپور ویرائٹی موجود ہے۔ لنڈا بازار غریب کے ساتھ ساتھ اب متوسط طبقے کا بھی سہارا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد کا لنڈا بازاروں کا رخ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث عوام کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، جس کے باعث مہنگے داموں نئے ملبوسات کی خریداری ان کے بس میں نہیں رہی۔ ایسے میں لنڈا بازار ہی غریبوں کا واحد سہارا ہے، جہاں ہر قسم کی ویرائٹی موجود ہے۔ نوزائیدہ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تمام تر ضروریات کی اشیاء یہاں دستیاب ہیں۔ لنڈا بازار میں خریداری کو اگر سفید پوش افراد کا بھرم قائم رکھنے کی ایک کوشش کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دوسری جانب لنڈے کے کپڑے فروخت کرنے والوں کا بھی کہنا ہے کہ ہم عوام کی جیب دیکھتے ہوئے کم داموں میں سویٹر، جرسیاں اور جیکٹس فروخت کرتے ہیں۔ فرق ہے، بس ہم لوگ اتنا زیادہ نہیں دیتے، بس یہی 150، 100، 250 اسی طرح کا زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ لوگ یہاں بھی بہت معقوم لوگ ہیں، غریب ہے، تو ہم لوگ اسی وجہ سے اپنے برابر ریٹ پہ دیتے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔